نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ کافی وقت پہلے ہم نے ایک آڈیو بھیجی تھی تجدید ایمان، اس میں بتایا تھا کہ آج کل علماء نے لکھا ہے کہ عوام خاص طور سے مہینے دو مہینے میں تجدید ایمان کرتے رہا کریں، یعنی کلمہ شہادت ایمان قبول کرنے کی نیت سے پڑھتے رہا کریں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل کے حالات میں خاص طور سے ہماری زبانوں سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو کفر کا سبب بن جاتے ہیں، تو لہذا جب آدمی ایسے کلمات کہہ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے، کافر ہونے کے بعد نکاح اور ایمان دوبارہ قبول کرنا ضروری ہوتا ہے، دوبارہ ایمان بھی قبول کرے اور نکاح بھی دوبارہ کرے۔ وہ تو ہم بتا چکے تجدید ایمان کا طریقہ۔ اب تجدید نکاح کا طریقہ سنیے۔ تجدید نکاح کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس میں دو بالغ مرد ضروری ہیں گواہی کے لیے۔ تو گھر کے افراد میں سے بھی کسی بھی فرد کو یا دو افراد کو، اپنے دوستوں میں سے بہتر یہ ہے کہ محرم ہو، بالغ ہوں، گھر کے افراد میں سے دو افراد کو بٹھا لیں اور ان کے ساتھ سامنے نکاح کر لیں۔ مہر مختصر رکھ لیا جائے، مہر ضروری ہے، مثلا 5,000 6,000 روپے مہر مختصر رکھ کے دو گواہوں کے سامنے، بالغ مردوں کے سامنے عورت یہ کہے، یعنی بیوی شوہر سے کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا۔ شوہر یہ کہہ دے کہ میں نے تجھ کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا، تو نکاح ہو جائے گا۔ اس میں زیادہ جھنجھٹ کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ آدمی سوچتے ہیں بھائی سنت وہ کیا خطبہ پڑھنا پڑے گا، لوگوں کو بلانا پڑے گا، نہیں، یہ سب نہیں۔ کم سے کم اتنا کر لیں تو آدمی یہ تو ہوگا کہ کم سے کہ زناکاری سے بچ جائے گا، الیاذ باللہ۔ اگر اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہو یا ایمان سے باہر ہو گیا ہو تو آسان سے طریقہ ہے تجدید نکاح کا۔ دو افراد جو بالغ ہوں، چاہے وہ گھر کے ہوں، مثلا دو جوان لڑکے ہوں، دو جوان بھائی ہوں یا کوئی بھی ہوں، محرم ہوں، ایک عورت کا بھائی ہو، ایک شوہر کا بھائی ہو، دو مرد کوئی بھی ہو، ان کو جمع کر لیں اور ان کے سامنے بیوی یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیا شوہر سے، اور شوہر کہے کہ میں نے تجھ کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا، نکاح ہو جائے گا۔ مہر مختصر سے رکھ کے 5,000 6,000 جو بھی ہوں، یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔